चूल्हा मेरे हाथ से ये सवाल था कि काज़िम करबलाई सारोकी जो تھے حافظ قرآن تھے، کیا انہیں سرکار دو عالم امام زمانہ اج تعالی فرجم شریف سلام اللہ علیہ نے حافظ قرآن کیا تھا؟ کیا وہ حضرت صاحب الامر اج تعالی فرجم شریف کی مقدس طاہر اور مطہر وجود تھا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلائی کاظم ساروکی کے حوالے سے جو سوال کیا گیا تو یقیناً اس صدی کے بہت بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ خود کربلائی کاظم ساروکی کا وجود ہے۔ قصہ کچھ ایسے ہے کہ یہ کسان تھے، کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کے گاؤں میں ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم دین جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اور وہ اپنی تبلیغ کے دوران بتاتے ہیں کہ جو افراد کھیتی باڑی کرتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے ایک واجب رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کی کھیتی باڑی سے جو پیداوار ہے وہ ایک حد تک پہنچتی ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ نکالیں، اور اگر ان کے منافع میں سے کچھ بچتا ہے تو وہ اس پہ خمس دیں۔ یہ بات ان کے ذہن میں اس قدر گھر کر جاتی ہے کہ یہ اپنے گاؤں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جن کے ہاں یہ کام کرتے تھے اور ان کے جو گاؤں والے تھے وہ صحیح طرح سے زکوٰۃ اور خمس نہیں دیتے۔ 3 سال تک ایک اور علاقے میں جا کر کام کرتے ہیں، پھر وہاں پر ان کا پرانا جو مالک تھا وہ انہیں پیغام بھجواتا ہے کہ میں نے اب تمام زکوٰۃ اور خمس جو ہے وہ دینا شروع کر دیے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ یہ واپس آتے ہیں اور ان کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد یہ اپنے سے وعدہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی میرا حصہ بنے گا اس میں سے آدھا میں فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ ایک دن اپنے گاؤں میں رات کے وقت مغرب کی نماز کے بعد یہ گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ امامزادوں کا روضہ تھا۔ یہ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ 2 سید عرب لباس پہنے ہوئے آئے اور ان سے کہا کہ کاظم ہمارے ساتھ کیا اندر چل کے فاتحہ نہیں پڑھو گے، زیارت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھ چکا ہوں، زیارت بھی اور فاتحہ بھی۔ انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اندر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور وہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، یہ عبارتیں جو لکھی ہوئی یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کاظم ساروکی کہتے ہیں کہ میں بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبایا تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی آیات پڑھنے لگا، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا خود بخود قرآن مجید جو ہے وہ میری زبان سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ اس طرح سے ان 2 سیدوں میں سے ایک سید نے ان کے اوپر یہ لطف فرمایا، اور یہ ایک ہی رات میں پورے قرآن مجید کے حافظ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ فقط لوگوں کی زبان پہ مشہور ہے، بلکہ بڑے بڑے ہمارے علماء جن میں سے آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ مراشی نجفی، ان شخصیات کے نام آتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان کا امتحان لیا، ان سے پورے کا پورا قرآن مجید سنا اور اس کے بعد باقاعدہ لکھ کر دیا کہ کاظم ساروکی واقعاً اہل بیت علیہم السلام کے وجود اور لطف کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ انہیں ایک رات میں پورے کا پورا قرآن مجید حفظ ہو گیا۔ ان کے قرآن مجید کے حفظ کی خصوصیات بھی بڑی عجیب تھیں۔ ویسے یہ کسی دوسری عبارت کو نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن اگر عربی عبارات کے بیچ میں کہیں پر قرآن مجید کی عبارات کو ملا کر لکھ دیا جاتا تھا تو قرآن کی عبارت کو یہ پہچان لیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں تو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی عبارت کہیں پہ بھی ہو وہ مجھے نورانی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ اگر ایک لفظ بولا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا قرآن مجید میں یہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے تو وہ بتا دیا کرتے تھے۔ اگر ایک سی آیات قرآن مجید میں ان سے پوچھی جاتی تھیں تو یہ بغیر کسی وقفے کے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو الٹا بھی پڑھنا جانتے تھے۔ الٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں تو پہلے تیسری آیت پڑھتے تھے، پھر دوسری، پھر پہلی، اور ایسا بہت کم حفاظ کر پاتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو سورہ الحمد بھی اس روش کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، جبکہ کاظم ساروکی جو ہے وہ سورہ بقرہ کو اس روش کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے المختصر
کہ واقعاً یہ صدی کا بہت بڑا معجزہ تھا، لطف اہل بیت تھا، لطف امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تھا کہ ایک شخص کو اس کے دینی احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، یعنی خمس اور زکوٰۃ اور فقراء کے ساتھ اس قدر رحمت اور آفت سے پیش آنے کی وجہ سے امام نے اسے ایک ایسا تحفہ عنایت فرمایا کہ جو عام طور پہ لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا واقعہ کیا پہلی دفعہ رونما ہوا ہے، تو ہم عرض کریں گے کہ ایسا واقعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں بھی رونما ہو چکا ہے۔ کتاب الخرائج کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں قطب الدین راوندی کہ ایک صحابی امیر المومنین کا زعزان نامی، امیر المومنین نے اسے بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم دی تھی۔ وہ بازار میں کھڑا ہو کر اچھی آواز اور لہن میں شعر پڑھا کرتا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ امیر المومنین اس کے قریب گئے، پہلے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے بعد اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں رکھا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ قرآن پڑھو، تو وہ پورے قرآن مجید کا حافظ ہو گیا۔ جب یہی بات امام معصوم امام صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی تو فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، امیر المومنین نے ایک اسم اعظم کے ذریعے سے زعزان کو قرآن مجید کی تعلیم دی تھی اور وہ ایک ہی لمحے میں پورے قرآن مجید کا حافظ ہو گیا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔